ایک دن آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، اور خدائی آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے. ان الارض للہ یورثھا من عبادہ من یشاء. آپ کے ارادے، آپ کے عزائم مسلمانوں کے خلاف کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ کے دل میں مسلمانوں سے بغض ہے، آپ کے دل میں مسلمانوں کے ساتھ کینہ ہے. محفل میں پہلے ہی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب تک ہمارا جو کچھ جمع خرچ ہے وہ کچھ مالی مدد کی حد تک ہے، کچھ زبانی مدد کی حد تک ہے، اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے. ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. اپنے حسب استطاعت ہر مسلمان حکومت پر جہاد فرض ہے. تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے. آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے. ایسا لگتا ہے عالمی ضمیر مر چکا ہے. اپنے وطن کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو دہشت گرد اور قاتلوں، ظالموں اور جابروں کو حق پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے. قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں. اس کی جو اہمیت ہے تاریخ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی. جو اعلان کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے، لیکن تکلیف بما لا یطاق تو ہے نہیں. جہاں جہاں کا مسلمان جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے. اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے. اسرائیل آج کا قاتل نہیں ہے. یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں. ان کی تاریخ قتل و غارت گری ہے. ان کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی. یعنی جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانے کا سوچتے تھے، سازش کرتے تھے، تو اس سازش کو اللہ ناکام بنا دیتا تھا. قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے. مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے. اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہے ہیں.
میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر ہو. خود پاکستان کو پاکستان بناؤ، خود پاکستان کو پاکستان بناؤ، پاکستان کے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو، اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو. 77 سال ہم نے گزارے، ہم نے اپنے وسائل کو استعمال